اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو بیع الحیوانات کے بارے میں ہے۔ اب بیع الحیوانات کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ حیوان کی دو قسمیں ہیں، انسان اور غیر انسان۔ تو انسانوں کی آج کل کوئی خریداری نہیں ہوتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں ہوتی تھی، اور انشاءاللہ اپنا عقیدہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو پھر جہاد ہوگا۔ پھر جہاد کے بعد جو ہے کیا ہے، مال غنیمت میں اگر کفار ہمیں ملیں گے تو پھر وہ عبد ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت کیا ہے، جائز ہے۔ آج آپ مسائل میں سے چھٹا مسئلہ یہ پڑھیں گے کہ کچھ کفار ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ نے صلح کی ہوئی ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنے سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، پھر شرائط بیچ میں طے ہوتے ہیں، جیسے رسول اکرم نے صلح حدیبیہ کیا تھا۔ اب کوئی بندہ گیا اس صلح والی سرزمین سے کسی کنیز کو چوری کر کے لے آیا۔ یہاں پر چوری کا لفظ ہے، آج کل ہماری زبان میں کہیں گے اغوا کر کے لے آیا، کیونکہ چوری جو ہے غیر انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے جب غیر انسان کو اٹھایا جائے، اور جب انسان کو اٹھایا جائے تو اس کے لیے آج کل ہم اغوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں اس کنیز کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس کنیز کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے؟ فرماتے نہیں خرید سکتے۔ چلیں اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اس کنیز کو واپس کرنا ہوگا جہاں سے آپ لائے تھے۔ بھائی واپس کرنا ہوگا ایک کنیز جو کہ لے آنے کی وجہ سے ممکن ہے اس پر اسلام کا لیبل لگ جائے، اور وہ پھر کفار کے حوالے کیسے کریں؟ کہتے ہیں واپسی کا ممکن ہے یہ احتمال ہو کہ اس کا جو مالک تھا آپ اس مالک کے حوالے کریں، اور ممکن ہے وہ مالک مسلمان ہو۔ فرض کریں مسلمان ملک میں نہیں رہتا، جیسے ابھی ہمارے مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ بھی جو ہے کہ ہٹ دھرمی کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے محنت کی، جیسے ہمارے سندھ میں بھی چور کہتے ہیں بھائی محنت کی تو مجھے محنت کا کچھ تو ملنا چاہیے۔ بھائی محنت حرام کی ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ میں واپس نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں کہ حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ تو نے غلط کام کیا ہے، لہذا یہ تو کنیز جو ہے کیا ہے وہ واپس کر۔ اچھا واپسی کے بارے میں کہتے ہیں کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک روایت ہے، پھر اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ چلیں بھائی واپس بھی نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم واپس نہیں کریں گے تو پھر اس کنیز کو کہیں گے تم آزاد ہو، لیکن جتنا تجھ پہ خرچ آیا ہے وہ کما کر ہمیں دو۔ مثلا سلائی کا کام کرو یا کوئی ایسا کام کرو، وہ کما کر آپ ہمیں دے دو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ اس کو کمانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جائز طریقے سے آپ کے ہاتھ نہیں لگی، گویا کہ وہ غصب ہوئی ہے۔ آپ نے جس کو غصب کیا ہے پھر اس کا عوض آپ کو کیوں ملنا چاہیے؟ اس کا عوض آپ کو نہیں ملے گا۔ بیٹا ایک منٹ، تو اس کا عوض آپ کو غصب کی وجہ سے نہیں ملنا چاہیے۔ آج بھی پتہ نہیں بیٹا، میں نے 8ویں مسئلے کی طرف تجاوز نہیں کیا، بلکہ یہ 6 سے 7ویں تک ہم پڑھیں گے، تو 8واں کیا 7واں بھی نہیں، صرف 6 مسئلہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ السادسۃ، بیٹا 6 مسئلہ، الامۃ المسروقۃ، وہ کنیز کہ جس کو چوری کیا گیا ہے۔ مومن علی کھولنے میں اتنی دیر تو نہیں کریں، مباحثہ کیا تھا رات کو؟
مومن علی تو پھر کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ چلے، الامۃ المسروقۃ، وہ کنیز جو چوری کی گئی ہے، من ارض صلح، صلح والی سرزمین سے۔ بیٹا صلح والی سرزمین کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے رہائشی کفار ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ صلح کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ لا یجوز، جائز نہیں ہے، شراؤہا، اس کنیز کو خریدنا، لأن مال اہلہا، بیٹا اہلہا کی ضمیر جائے گی ارض صلح کی طرف، اس لیے کہ صلح والے سرزمین کا جو مال ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں کے رہائشوں کا جو مال ہے وہ محترم ہے، یعنی قابل احترام ہے، اس کو آپ اپنے مرضی کے مطابق بیچ نہیں سکتے۔ بہی، بھائی کفار کے مال کا احترام کیوں؟ بہی، صلح کی وجہ سے۔ بہی کی ضمیر بیٹا صلح کی طرف جائے گی۔ مومن علی آپ پین استعمال نہیں کرتے؟ بھائی لایا کرے نا، ضرورت ہوتی ہے۔ فلو اشتراها احد من السارق، اب اتفاق ایسا ہوا، اشتراها، کنیز کو خریدا، احد کسی ایک نے، احد فاعل اشترا کا، کس سے؟ چور سے، جاہلاً، بیٹا در حالی کہ وہ جاہل تھا سرقت سے، اول حکم، یا اسے یہ تو پتہ تھا کہ چوری ہے لیکن حکم کا پتہ نہیں تھا۔ کون سا حکم؟ کہ لا یجوز شراؤہا، اس کی خریداری جائز نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ردہا علی بائعہا، فرماتے ہیں ردہا، رد کا فاعل بھی مشتری ہے، ہا کی ضمیر جائے گی کنیز کی طرف، یہ مشتری وہ کنیز واپس کرے گا علی بائع الکنیز، کنیز کے بیچنے والے کی طرف، بھائی اپنی کنیز لے لو، مجھے پیسے دے دو۔ وَسَعَادَ ثَمَنَهَا مِنْهُ، اور یہ لوٹائے گا اس کنیز کی قیمت منہ بائع سے، بھائی مجھے لوٹا کر دے دو۔ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ ثَمَنٌ، بیٹا الف لام ہے تو تنوین نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ بیچنے والا تو بھوکا تھا، وہ مثلا جو کیا ہے بیٹا نشہ کرتا تھا، جیسے کنیز کی قیمت ملی اس نے 2 بوتلیں شراب کی لیں اور پیسے ختم ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ ثَمَنٌ، اگر پیسے قیمت وہ ریٹ نہیں پایا جائے، کیسے؟ بین اثر البائع، یہاں اثر لکھا ہے، بائع غریب ہو، اب امتنع ان رد ہی ہے، غریب نہیں ہے لیکن ان رد ثمن، وہ پیسے دینے سے، اس قیمت دینے سے انکار کرتا ہے۔ وَلَمْ يُمْكِنْ إِجْبَارُهُ، اور اس کو مجبور بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ مثلا جو ہے کیا ہے، ایک طاقت والا بندہ ہے، جیسے آج کل بندہ بھی اپنا اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں 20 لاکھ دو تو اپنا بندہ لے جاؤ، ان کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ او بغیر ذالک من الاسباب، یا اس کے علاوہ کوئی بیٹا دوسرے اسباب ہوں، مثلا کون سے؟ وہ مر گیا، یا وہ جو ہے کیا ہے کہیں سفر پہ چلا گیا، ضاع علی دافعہ، تو بیٹا ضاع، یہ ضاع بھی بروزن کال، اصل میں ضیع، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد، ٹھیک ہے۔ ضاع کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے سمن کی طرف، یعنی یہ سمن جو ہے وہ دافع سمن پر ضائع ہو جائے گی، بھائی کیوں تو نے غلط کام کیا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، تسأل امۃ فیہ، یہ بیچاری کنیز جو ہے کیا ہے کوشش کرے گی، کمائے گی اس سمن جتنے پیسے، لروایت مسکین سمان عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ کمانے والی بات کی دلیل یرحمک اللہ، وہ روایت ہے جناب مسکین کی جو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، لیکن وہ یضعف، فرما دی یہ خبر ضعیف ہے۔ یضعف میں بیٹا ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے خبر کی طرف، یہ خبر ضعیف ہے، کیوں؟ بجہالت راوی، بھائی اس میں یہ جو مسکین صاحب ہیں یہ کیا ہے؟ مجہول ہیں، جہالت کو مجہول کی معنی ملے، یعنی عادل ہے، غیر عادل ہے، آیا یہ جو ہے کیا ہے شیعہ ہے، غیر شیعہ، اصل اس کا پتہ ہی نہیں۔ وہ مخالفت الحکم للاصول، اور یہ جو آپ نے کہا کہ کما کر وہ قیمت دے گی، یہ اصول مذہب کے خلاف ہے۔ بھائی کیوں؟ توجہ،
بیٹا یہ کنیز میری نہیں ہے نہ بیچنے والے کی، کنیز کسی اور کی ہے، تو اس کی کمائی بھی کسی اور کی ہوگی، وہ کسی اور کی کمائی میرے جیب میں کیوں آئے؟ میں نے غلط خریداری کی ہے۔ حیث انہا، جبکہ یہ کنیز ملک للغیر، وہ غیر کی ملکیت ہے، وسعیھا کذالک، ویسے تو سعی بیٹا کوشش کی معنی میں ہے، لیکن یہ کمانے کی معنی میں لے، اسی طریقے سے اس کنیز کا کمانا بھی اسی غیر کا ہوگا جو اس کا مالک تھا۔ وہ مالکھا لم یظلم ہو فی ثمن، وہ مالکھا، اور کنیز کے مالک نے مشتری پر بیٹا کوئی ظلم نہیں کیا ثمن میں، کیونکہ کنیز کے مالک نے تو ثمن نہیں لی ہے۔ فکیف یستوفیہ، تو پھر کیسے مشتری حاصل کرے گا ثمن من سعیھا، اس عورت کی کمائی سے، ما ان ظالمہ، جبکہ جس نے مشتری پر ظلم کیا ہے وہ لا یستحقھا، وہ اس کنیز کا تو مالک ہے ہی نہیں، کنیز کا حقدار نہیں ہے، ولا کسبھا، اور کنیز کے کمائی کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ومن ثم، اسی مخالفت اصول کی وجہ سے نسبہ المصنف الی القول، یہ قیمت میں کمانے والی بات کی مصنف نے نسبت دی کیل کی طرف، تمریزا لہو، تاکہ مریض بتا سکے لہو کہ یہ قول مریض ہے کہ وہ کنیز کما کر اپنی قیمت ادا کرے گی۔ ولیکن یشکل حکمہ، اچھا چلیں بھائی توجہ، کنیز کو پھر واپس کافروں کے حوالے کرنا یہ بھی تو مشکل ہے، کیونکہ جو مسلمانوں کے پاس آ چکی اب اس کو واپس نہیں کرنا۔ یشکل حکم المصنف بردھا، مصنف نے جو حکم لگایا کہ کنیز کو واپس کریں گے، الا ان یحمل ردھا علی مالکھا، مگر یہ کہ رد سے مراد یہ لیں کہ کنیز کے مالک کے حوالے کریں گے کنیز کو، لا علی البائع، بائع کو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ بائع تو ویسے ہی غاصب ہے۔ ترہن لروایت، ہم ترک کرتے ہیں، ترہ بمعنی ترک، روایت کو ترک کرتے ہوئے، الدالت، جو دلالت کرتی تھی، علی ردھا، کہ کنیز کو واپس کریں گے، علیہ، اس بائع پر۔ وفی الدروس، اور مصنف صاحب کی کتاب دروس ہے، اس کتاب دروس میں استقرب، مصنف صاحب نے قریب شمار کیا ہے العمل بروایت، کہ بھائی ہم عمل کریں گے روایت پر۔ کون سی روایت بیٹا؟ المشتملۃ علی رد علی البائع، وہ روایت جو مشتمل ہے کہ کنیز بائع کو واپس کی جائے گی، واستسعاءھا فی ثمنھا، اور کنیز کمائے گی اپنی قیمت میں، لو تعذر علی المشتری، کب کمائے گی؟ اگر مشتری کے لیے مشکل ہو اخذ الثمن من البائع، کہ بائع سے جا کے ثمن لے، ووارثہ مع موتہ، یا بائع اگر مر گیا تو اس کے وارث سے پیسے لینا مشکل ہے۔ کہتے ہیں مصنف نے دروس میں کہا کہ میں اس روایت پر عمل کرتا ہوں۔ وَاعْتَذَرَ، اور مصنف نے پھر عذر بھی پیش کیا، بیٹا جو لازمی ہے کوئی فتویٰ دے گا تو اس کی دلیل بھی دے گا۔ بھائی آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ کمائے گی؟ کہتے ہیں ان رد الیہ، کہ بھائی آپ نے جو کہا کہ کنیز واپس کرو الیہ، بائع کو، کیوں؟ بِأَنَّهُ تکلیف لہو، بِأَنَّهُ، شان یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے بائع کی، لیردھا، تاکہ کنیز واپس کرے، الی اہلھا، کنیز کے مالک کو، کیونکہ یہ وہاں سے چوری کر کے، میں تو چوری کر کے نہیں آیا ہوں۔ اما لأنہ سارق، بھائی کیوں یہ واپس کرے گا اپنے مالک کو؟ اس لیے کہ یہ بائع چور ہے، اور لأنہ ترتبت یدہ علیہ، یا ہم یوں کہیں کہ یہ جو بائع ہے اس کا ہاتھ مترتب ہوا، یعنی اس کا ہاتھ جو ہے کیا ہے، قبضہ اس نے کر لیا ہے، علیہ، علیہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ علیہ کی ضمیر جائے گی سارق کی طرف، حالانکہ سارق تو نہیں بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ سارق پر تو جو ہے مشتری کا ہاتھ آیا ہے، بائع کا ہاتھ نہیں آیا، یعنی چوری بائع نے کی، مشتری کا اس پر ہاتھ آیا، تو گویا کہ اصل میں تو بائع کا ہی ہاتھ ہے، لہذا بائع واپس کرے گا۔ وَأَنْ اسْتِسْعَائِھَا، اور پھر آپ کہتے ہیں یہ عورت کوشش کرے گی، کمائے گی خوب، تو یہ کیوں کہا؟ بِأَنَّ فِيهِ، بالتحقیق عورت کے کمانے میں جمعاً بین حق المشتری و حق صاحبہا، اس میں گویا کہ مشتری کو بھی اپنا حق مل جائے گا، اور یہ بیچاری مہینہ 1-2 مہینے محنت کر کے
ٹھیک ہے، پیسے مشتری کو دے گی، مشتری کا حق بھی ادا ہو گیا، اور پھر اپنے مالک کی طرف چلی جائے گی تو مالک کو بھی حق مل گیا۔ نظراً، یہ نظر کرتے ہوئے الی ان الحربی فیء فی الحقیقت، بھائی الی ان مال الحربی، بیٹا جو حربی کافر حربی ہوتا ہے اس کا مال فیء بمعنی حلال، وہ آپ کے لیے حلال ہے حقیقت میں۔ یہ تو ابھی صلح کی وجہ سے تھوڑا سا آپ نے اس پہ لیبل لگا لیا کہ یہ استعمال نہیں کرو، ورنہ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ وَإِنَّمَا صَارَ مُحْتَرَمًا، صار میں بیٹا ایک ضمیر جو جائے گی مال حربی کی طرف، یہ مال حربی کا احترام ہو گیا ہے صلح کی وجہ سے، احتراماً عرضیاً، یہ مستقل احترام نہیں ہے، اصلی احترام نہیں، عارضی احترام ہے۔ فلا یعارض، تو نتیجے میں یہ مال حربی ٹکر نہیں کھا سکتا ذہاب مال محترم، کہ اس کے بدلے میں مال محترم چلا جائے۔ بیٹا توجہ، مال محترم کیا ہے؟ مشتری کی ثمن، کیونکہ مشتری مسلمان ہے، اور یہ کنیز کس کی ہے؟ کافر حربی کی ہے۔ اب کنیز کی کمائی بھی کافر حربی کی ہوگی، تو کنیز کی کمائی کا اتنا احترام نہیں جتنا مسلمان کے ثمن کا احترام ہے، لہذا کنیز کی کمائی ہم مشتری کے حوالے کر دیں گے حقیقت میں۔ ولا یخفا، کہتے مخفی نہیں رہے، ان مثل ذالک، بتحقیق اس قسم کے آپ کے عذر پیش کرنا کہ کافر حربی کا مال اتنا قابل احترام نہیں ہے، مسلمان کا مال قابل احترام ہے، لا یصلح، یہ صلاحیت نہیں رکھتا لتأسیس مثل هذا الحکم، کہ ہم ایجاد کریں، بنیاد رکھیں اس قسم کے حکم کی کہ بھئی چوری کر کے آؤ پھر کنیز کما کر قیمت دے دے کس کو؟ مشتری کو۔ تو بائے کو کس مد میں پیسے ملے بھائی؟ اس لیے ہم یہ آپ کے عذر قبول نہیں کرتے۔ وَتَقْرِيبُهُ لِلنَّسْ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا حکم ہے یہ نص کے قریب اس وقت ہوگا، انما یتم لو کانت روایت مما تصلح للحجیت، اگر یہ روایت قابل حجیت ہو، بیٹا روایت ضعیف ہے، جب روایت ضعیف ہے تو اس لیے یہ آپ کی جو ہے کیا ہے عذر خواہیاں ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہی بعیدۃ عنہ، واو کو حالیہ لے لیں، در حالی کے یہ روایت دور ہے ان ہو اس حجیت سے۔ وہ تکلیف البائے برد، اور آپ نے جو کہا کہ بائے کی ذمہ داری ہے کہ کنیز واپس کرے، لا یقتضی، یہ تکلیف تقاضا نہیں کرتی جواز دفع الکنیز الی البائے، کہ جائز ہے کہ ہم کنیز پھر بائے کے حوالے کر دیں۔ آج اس نے فراڈ کر کے بیٹا مجھے بیچی، میں نے اس کا فراڈ پکڑ لیا، پھر وہ کنیز کسی اور کو بیچ دے گا۔ کما فی کل غاصب، جیسے کہ ہر غاصب میں جو ہے کیا ہے غصب شدہ مال اس کے حوالے نہیں کرنا ہوتا۔ وَقِدَمَ يَدِهِ لَا أَثَرَ لَهُ، بیٹا توجہ، اگر کوئی شخص کہے کہ کنیز پر پہلے بائے کا ہاتھ تھا تو بائے کا ہاتھ قدیم ہے، مشتری کا ہاتھ جدید ہے، لہذا قدیم ہاتھ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کنیز اس قدیم ہاتھ میں دیں پھر وہ واپس کر کے دیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے فی ھذا الحکم، اس حکم میں کہ ہم کنیز واپس کریں بائے کی طرف۔ وَإِلَّا لَكَانَ الْغَاصِبُ مِنَ الْغَاصِبِ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ إِلَيْهِ، بیٹا اگر یہ قدیم ہاتھ والی بات کو مان لیتے تو مومن علی، ایک چیز آپ نے غصب کی، پھر آپ سے غصب کی کس نے؟ تاج محمد نے، تاج محمد سے غصب کی ثقلین نے۔ اگر ہم اس بات کو مانتے پھر تو ثقلین پر لازمی ہے کہ وہ چیز واپس کرے کس کو؟ تاج محمد کو۔ تاج محمد پر لازمی ہے کہ وہ واپس کرے آپ کو، آپ اصل مالک کو واپس کریں، جبکہ شریعت کہتی ہے جس کے ہاتھ میں چیز ہے وہ اصل مالک کو دے گا، یعنی ثقلین دے گا، مومن علی نہیں دے گا۔ وہ باطل، یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ پرانے ہاتھ کو دیں، یہ بات باطل ہے۔ والفرق فی المال بین المحترم بالاصل والعارض، باقی آپ نے جو کہا کہ کافر کا مال جو ہے وہ محترم ہے عارضی سبب کی وجہ سے، مسلمان کا مال محترم ہے اصلی سبب کی وجہ سے، لا مدخل له فی ھذا ترجیح، کہتے ہیں اس محترم ہونے کی کوئی دخالت نہیں ہے اس ترجیح میں۔ کون سی ترجیح بیٹا؟ کہ ہم کہیں کہ ہم مقدم کریں گے مشتری کے مال کو اس حربی کے مال پر، ما اشتراک ما فی التحریم۔ بھائی جو عارضی محترم ہے اس میں بھی تصرف حرام ہے، جو مستقل محترم ہے اس میں بھی تصرف حرام ہے، تو دونوں حرام ہیں۔ وَقَوْنُ الْمُتْلِفِ لِلثَّمَنِ لَيْسَ هُوَ مَوْلَى الْأَمَةِ، اور ایک دلیل یہ ہے کہ بیٹا مشتری کا جو پیسہ ضائع کیا ہے وہ کنیز کے مالک نے تھوڑی کیا ہے
کہ کنیز کی کمائی سے وہ پیسے لے لے، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بائع ہے۔ فکیف یستوفیٰ من مالہ، یستوفیٰ فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل ہوگا سمن، تو پھر کیسے سمن حاصل کی جائے گی؟ من مال ہی، مال ہی کی مل جائے گی مولا کی طرف، اس کنیز کے مولا کے مال سے۔ وَيُنْتَقَذْ بِمَالِ اہل ذمت، کہتے ہیں وَيُنْتَقَذْ، اور یہ جو آپ کا عذر تھا مصنف صاحب کا کہ آپ نے احترام میں مال میں فرق کیا، کہتے یہ آپ کا عذر ٹوٹ جاتا ہے اہل ذمہ کے مال سے۔ بیٹا اہل ذمہ ان کافر کو کہتے ہیں جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور وہ اسلامی قانون کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا مال بھی جو ہے کیا ہے بیٹا، ذمے کی وجہ سے محترم ہے۔ مومن علی ویسے تو محترم نہیں ہے، لیکن وہاں تو آپ نے چوری کی اجازت نہیں دی، بس وہ بھی عارضی سبب کی وجہ سے محترم ہے، جس طریقے سے وہ صلح کے ذریعے محترم تھا۔ فإن تحریمہ عارض، بتحقیق مال ذمی کا حرام ہونا یہ بھی عارضی ہے، لیکن ولا یرجح علیہ، مال ذمی پر ترجیح نہیں دی جائے گی، کس کو؟ مال المسلم المحترم، مسلمان کے مال کا جو کہ محترم ہے، بالاصل، اصل کی وجہ سے، اصل یعنی اصل شریعت کے قانون کی وجہ سے، عند تعارض، اگر کہیں پر بیٹا ذمی کا مال اور مسلمان کا مال آپس میں تعارض کریں تو شریعت کہتی ہے کہ دونوں کا احترام کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کا مال بچانا ہے، ذمی کا مال ضائع کرنا ہے۔ والاقوی، بھائی قول قوی یہ ہے، اطراح روایت بواسطۃ مسکین، ہم اس روایت کو چھوڑ دیں گے مسکین کی وجہ سے، مسکین کوئی کام کا بندہ نہیں ہے۔ وہ شہرتھا، پھر اعتراض مقدر تاج محمد کہ یہ روایت مشہور ہے، بس مشہور کی وجہ سے ہم روایت کو مان لیں گے، فرماتے ہیں لم تبلغ حد وجوب العمل بہا، یہ اتنی مشہور نہیں ہو چکی کہ واجب ہے کہ ہم عمل کریں اس روایت پر۔ وَإِنَّمَا عَمِلَ بِهَا الشَّيْخُ عَلَى قَاعِدَتِهِ، اور بے تحقیق عمل کیا ہے اس روایت پر شیخ طوسی نے اپنے قاعدے کے مطابق۔ ان کا قاعدہ کیا ہے بیٹا؟ وہ کہتے ہیں جو بھی روایت ہو اگرچہ ضعیفۃ السند ہو میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ واشتہرت بین اتباعہ، اور یہ روایت بھی مشہور ہوئی شیخ طوسی کے مریدوں میں، اتباع یعنی پیروکاروں میں۔ وردہ المستنبطون، لیکن جو ہمارے مجتہدین ہیں، جو استنباط کرنے والے ہیں، انہوں نے اس روایت کو ٹھکرا دیا ہے۔ کیوں؟ لمخالفتھا للاصول، اس لیے کہ یہ روایت مخالفت رکھتی ہے اصول مذہب کے ساتھ۔ بیٹا وہ اصول مذہب کیا تھا؟ جس نے نقصان کیا ہے بھرنا بھی اسی کو ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نقصان بائع کرے، بھرے گا جو کنیز کا مالک، یہ اصول اسی اجازت نہیں دیتا۔ والاقوی، قول قوی یہ ہے، وجوب رد المشتری، واجب ہے کہ مشتری واپس کرے لہا کنیز کو، علی مالک، کنیز کے مالک پر، او وکیل ہی، یا کنیز کا مالک دور ہے تو اس کے وکیل کے حوالے کر دے، او وارث ہی، یا اگر کنیز کا مولا مر گیا ہے تو اس مولا کے وارثوں تک پہنچا دے۔ وہ تعذر علی الحاکم، لیکن اگر یہ کافروں کے ملک جانے سے ڈرتا ہے تو یہ حاکم شرع کے پاس دے دے گا۔ وہ الثمن، باقی رہی بات یہ کہ بیٹا پیسے کس سے لے گا؟ جو اس نے خریدے تھے جن میں، فیطالب بہ البائع، تو یہ مطالبہ کرے گا اس ثمن کا بائع سے، بقاء عین ہی، جب ثمن کی عین باقی ہو۔ عین کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ جو دی تھی منو ان، وہی قیمت اس کے پاس پڑی ہے۔ مطلقاً چاہے مشتری جاہل ہو اس معاملے سے، اس کنیز کی چوری سے، حکم سے یا نہ ہو۔ وہ تلف ہی، لیکن اگر ثمن تلف ہو گئی، اب کہتے ہیں انکان المشتری جاہلاً بسرقتھا، اگر مشتری جاہل ہے بیٹا کہ یہ کنیز چوری کی تھی، ٹھیک ہے، تو بھی رجوع کرے گا۔ ولا تستسع الامۃ مطلقہ، لیکن کنیز کسی بھی صورت میں نہیں کمائے گی مطلقہ، چاہے مشتری عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے مشتری کو پیسے ملیں، چاہے مشتری کو پیسے نہیں ملیں۔ خوب، بس جب مشتری کو علم تھا کہ یہ چوری کی کنیز ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ چوری کی کنیز خرید کرنا حرام ہے، پھر بھی خرید کرتا ہے، اور اس بدبخت بائع نے بھی جا کے وہ پیسے ہوٹل پہ خرچ کر دیے، تو اب یہ بائع کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آپ اگر جانتے ہیں کہ میں یہ چیز اگر سمندر میں پھینکوں گا مجھے نہیں ملے گی، پھر بھی آپ پھینک رہے ہیں، تو وہ آپ خود ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں۔
جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے تو پھر آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی آپ خود اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کنیز مشتری بائع کے حوالے نہیں کرے گا، مالک کی طرف دے گا۔ اگر مالک تک پہنچانا ممکن نہیں ہے تو حاکم شرع تک پہنچائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔